جیسے کہ آپ نے آخری ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کاظمی نے کتنی چالاکی دکھا. کاظمی کی کیا ہی چالاکی تھی، سب کچھ تو اس کی دوست نے کیا تھا. تو ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے کتنی چالاکی سے صرف ریس کے لیے اس بیچارے ٹیچر کا ایکسیڈنٹ کر دیا. تو ہم نے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہے. جی ناظرین، آج کس تاریخ میں آخری ایپیسوڈ لانچ ہو چکی ہے. آج کی اس سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہائپر اپنے باپ کی نظروں میں ایک سپر ریسر بن پائے گا یا پھر اس کو پوری زندگی لکھنا پڑنا پڑے گا. ناظرین، جیسے کہ وقت ہم نے رکھا تھا 2:30 بجے، اب مجھے یاد نہیں مگر قریب 2:30 بجے کا تھا. ٹھیک 1:45 بج چکے تھے، تیاری ہو چکی تھی مگر ابھی بھی ایک کمی تھی. ناظرین، یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ہم نے قسط 1 میں بتایا تھا کہ جس کے اندر کاظمی کے پاس گاڑی موجود ہے مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ وہ ایک ریس میں چلائی جائے. اب یہاں پر ناظرین ویلن کی انٹری کی جاتی ہے. ویلن کی انٹری میں اصل میں ویلن کوئی اور نہیں بلکہ گلوری کے فادر ہوتے ہیں. جیسے کہ قسط نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا، ہم نے نہیں، گلوری نے بتایا تھا کہ اس کے فادر ایک کوچ ہیں، ریسنگ کوچ. تو کاظمی گلوری سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے فادر سے بات کر کے گاڑی کا انتظام کرو. بات کر لیتے ہیں، فادر سے بات ہوتی ہے تو فادر کا نام ہوتا ہے ایگزینڈروس. جی ہاں دوستوں، ایگزینڈروس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو کہ ہماری ہائپر بک میں ایپیسوڈ 2 میں دیکھنے کو ملا. ایک ویلن اس کا نام ہی تھا مگر وہ نام اس میں بھی رکھا گیا. خیر، مدعے سے ہٹتے نہیں. تو ناظرین، ایگزینڈروس نے کاظمی کو اکیلے میں بلایا، اس سے بات کرنے کے لیے. بات ہوئی اور ایگزینڈروس نے ایک عجیب سی گھٹنا کر دی. اس نے کہا، میں تمہیں ایسی گاڑی دوں گا کہ جس سے تم جتنی ریسنگ کرنا چاہو کرو، مگر جو آج ریس ہے اسے تمہیں نہیں کھیلنا ہوگا، کیونکہ اس ریس میں میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جیتیں، اور وہ جیتیں گے تو میرا نام ہوگا. اس بات سے کاظمی نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ اپنی گاڑی بھی پاس رکھیں. ایگزینڈروس ناراض ہوا. اس نے کہا، ٹھیک ہے مگر تم ریس کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے. اس بات سے کاظمی نے دعویٰ کیا کہ چلو دیکھیں گے کون قابل ہے اور کون نہیں، کون کھیل سکتا ہے کون نہیں، کون آ سکتا ہے کون نہیں. کچھ دیر گزری تو جب ریس میں پہنچا گیا تو ایگزینڈروس نے ایک ترکیب کو سوچنے سے ایک مدعا پایا. ناظرین، ایگزینڈروس نے کچھ ایسا کیا جو گاڑی اب ہائپر کو ملی تھی، اس کے دوست نے اسے لے کے دی تھی. کرائے پر تھی، کافی کرایہ تھا مگر کاظمی نے کہا میں دے دوں گا.
ناظرین اس گاڑی کو الیگزینڈروس نے ایڈٹ کیا، یعنی کہ اس میں کچھ ایسی کسٹمائزیشن اتنی سیکنڈز کے اندر کی کہ گاڑی چلنے کے قابل بھی نہ۔ زینڈروس کاظمی، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، اب دیکھ تیرا کیا حال ہوگا کالیا۔ تو ناظرین، جب ہائپر ریس میں آیا تو اس کار کو کچھ مائل چلانے کے بعد وہ کار جواب دے گی۔ اب مدعے پہ دو چیزیں آ گئی، ایک اس گاڑی کا کرایہ دینا تھا اسے، اور دوسرا اس گاڑی کا پے بھرنا تھا، یعنی وہ گاڑی اب چلنے کیا دیکھنے کے لائق نہیں تھی رہی۔ ناظرین، مجبوراً ہائپر کو ڈسکوالیفیکیشن کا لیٹر لکھنا پڑا۔ ابھی لکھا ہی تھا کہ گلوری آ گئی، اور گلوری آئی وہ کار لے کر جو الیگزینڈروس نے اس کو کہا تھا دینے کو۔ ناظرین، الیگزینڈروس دیکھتا رہ گیا اور گلوری ہنستی رہ گئی۔ اس کو یہ ساری باتیں کاظمی کے دوست نے بتا دی تھی۔ ناظرین، ریس شروع ہو جاتی ہے۔ الیگزینڈروس کے اسٹوڈنٹس آگے تھے، کاظمی پیچھے تھا۔ آہستہ آہستہ سب نیچے آ گئے، کاظمی اوپر آ گیا۔ ناظرین، کاظمی نے دو کو ڈسکوالیفائی کر دیا ٹھوکر دے کر۔ اب کہانی میں ٹوسٹ آیا، جب سارے ڈسکوالیفائڈ ٹھوکر کھا کر ہو گئے تو کاظمی جیتنے ہی والا تھا کہ وہاں پر الیگزینڈروس آ گیا، ایک ایسی عجیب ترین کار کے ساتھ۔ اس نے کہا، یاد رکھنا میں نے تمہیں کہا تھا زینڈروس، بیٹا تمہیں میں نے کہا تھا مجھ سے پنگا لوگے تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اور اس پہ کاظمی نے کہا، ٹینشن نہ لو تم سے، دیکھتے ہیں کون چلنے کے قابل دوڑنے کے قابل رہتا۔ دونوں کی ریس کافی تگڑی جا رہی تھی۔ زینڈروس کے پاس جو گاڑی تھی وہ کافی ہائی لیول ایڈی، وہ کچھ نہ کچھ کر ڈسکوالیفیکیشن کرنا چاہتا تھا کاظمی کی، مگر ایٹ دی اینڈ کاظمی نے اس کار کا ایک فیوچر چیک کیا۔ ناظرین، جب شروع میں ہم نے بتایا کہ کاظمی کو زینڈروس نے کہا تھا کہ تمہیں میں ایک ایسی گاڑی دوں گا جو جتنی بھی ریسیں کرو گی تمہاری مدد کرے گی۔ ناظرین، اس کار کے فیچر سے ایک بلاسٹ باہر ہوا جس سے کاظمی کی کار بھی ختم ہو گئی اور زینڈروس کی موت ہو گئی۔ مگر ناظرین، کچھ بھی ہو جائے کاظمی یہ ریس جیت ہی گیا۔ کاظمی کے فادر وہاں کھڑے تھے، کاظمی ان کے پاس گیا، انہوں نے ایک چماٹا کاظمی کے مارا، پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کیوں گئے؟ ناظرین، کاظمی کو کافی دکھ ہوا، مگر ساتھ ہی اس کے فادر نے اسے گلے لگائے۔ فادر، بیٹا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم ایک اتنے اچھے ریسر ہو اور دنیا کے فرسٹ کلاس ریسر کو تم نے ہرایا، مجھے تم پر ناز ہے۔ ساتھ ہی کاظمی نے کہا، فادر وہ تو ٹھیک ہے، میں بھی گلوری سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فادر بھی مان گئے
شادی بھی ہوگی، لیکن زینڈروس زندہ ہے۔ ناظرین، زینڈروس اصل میں زینڈروس اصل میں ایک مانسٹر تھا۔ تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ زینڈروس ہائپر کی ایپیسوڈ 2 میں آنے والا ویلن تھا، ایپیسوڈ 3 میں آنے والا ویلن تھا۔ ایپیسوڈ 3 لانچ نہیں کی، انشاءاللہ ہم اس کا ریٹرن شپ بنائیں گے۔ زینڈروس اب ایک اپنی مانسٹر فارم میں آ چکا ہے، اور ہم دا ڈریفی کار کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہائپر اینڈ دا لیجنڈ رنگز ریٹرنز آئے گا، اس میں زینڈروس ضرور آئے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور ہاں، سیزن 3 میں آنے والی اسٹارم بک انفلیکشن کو نہیں سنا تو سنیے، رات کو سننا مزہ آئے گا۔